الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله وأمينه على وحيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع هديه إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب الإنسان وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه عن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه. حاضرین مسجد، مصلیان حضرات، بزرگوں، دوستوں، میرے اسلامی بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں، جیسا کہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ آج کی یہ ہماری مجلس محبت الہی اور اس کے ثمرات و فوائد پر مشتمل ہے۔ محبت دل کی ایک کیفیت ہے جس کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر مجھ سے یا کسی شخص سے کہا جائے کہ محبت کی تعریف کرو تو شاید تعریف کرنا مشکل ہوگا۔ اس سے اچھا ہے کہ لوگ کہے گا اتنا فلسفہ مت بیان کرو، محبت سمجھ میں آتی ہے کہ محبت کیا ہے۔ وہ ایک جذباتی کیفیت ہے، دل کی ایک کیفیت کا نام ہے جس میں آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی طرف اس کا قلب مائل ہوتا ہے۔ اگر اس تعریف کو آپ قبول کر سکے محبت کی تو محبت کی یہ تعریف قبول کر لیجئے۔ میل النفس الی ما یحب، انسان کے دل کا میلان اس کی طرف جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ پھر وہی لفظ آ گیا محبت ہی، تعریف کر رہے ہیں محبت کی، محبت کا لفظ بھی آ گیا اس میں، سمجھا نا؟ حالانکہ کوئی سی بھی آپ تعریف کیجئے گا وہ لفظ وہ آ جائے گا، حالانکہ اس طرح کی تعریف منطقیوں کی اصطلاح میں اچھی تعریف نہیں سمجھی جاتی۔ آپ تعریف کریں جس چیز کی وہ لفظ نہیں اس میں آنا چاہیے، لیکن محبت ایسی واضح شے ہے کہ اس کو اس سے واضح کسی لفظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے قلبی ایک میلان کا نام ہے جس کو انسان چاہتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے اس کی طرف اس کا قلبی میلان ہو۔ اللہ اور اس کے رسول سے ہم کو محبت ہے اور سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے معبودوں سے، چاہے وہ بتوں کی شکل میں ہوں یا قبروں میں مدفون بزرگوں کی شکل میں ہوں، ان سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، ایسے لوگ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں، یعنی کافر ہے وہ، جن کے دل میں غیر اللہ کی اتنی محبت ہو جتنی محبت ان کے دل میں اللہ کی ہے، تو یہ کفر اور شرک ہے۔ چاہے جائے کہ غیر اللہ سے محبت اللہ کے مقابلے میں زیادہ ہو، جیسا کہ آپ بعض قبر پرستوں کو دیکھتے ہوں گے کہ اگر ان کو قبر کی حاضری ہوتی ہے یا قبر پر جاتے ہیں، اس کو زیارت کا نام دیتے ہیں، مزار شریف کہتے ہیں اس کو، اور وہاں سے جب لوٹتے ہیں تو پیٹھ صاحب قبر کو نہیں دکھاتے، الٹے پاؤں لوٹتے ہیں۔ جبکہ آدمی اللہ کے گھر میں آتا ہے، مسجد حرام میں ہوتا ہے، مسجد نبوی میں ہوتا ہے، پیٹھ کے ساتھ واپس ہوتا ہے جیسے نارملی آدمی واپس ہوتا ہے، الٹے پاؤں نہیں لوٹتا۔ لیکن یہ اصحاب القبور الٹے پاؤں لوٹتے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں عقیدت کہیں نہ کہیں اللہ سے زیادہ ہے. اسی طریقے سے اگر ان سے کوئی کہے صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ اپنے بزرگ کی قسم کھاؤ، سچے ہو تم تو اپنے بزرگ کی قسم کھاؤ، وہ بالکل سچا ہے پھر بھی وہ قسم نہیں کھائے گا، لیکن دھڑلے سے اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے. اللہ کی جھوٹی قسم کھانا گوارا ہے، لیکن بزرگوں کی سچی قسم بھی نہیں گوارا ہے. حالانکہ مخلوق کی قسم نہیں کھانی چاہیے، ہم نے اسے پہلے کہہ دیا کہ ٹیسٹ کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں صرف، ورنہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک اصغر ہے. لیکن اگر مقابلے کی بات اگر کیجئے تو وہ جھوٹی قسم اللہ کی کھانے کو راضی ہو جائے گا، لیکن سچی قسم میں بھی وہ غیر اللہ کی یا اپنے بزرگ کی قسم نہیں کھائے گا، وہ سمجھے گا توہین ہوگی اس کی. نعوذ باللہ من ذالک. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مومن کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور ہونی چاہیے، تو اللہ نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ مومن ہیں سب سے زیادہ ان کے دل میں محبت اللہ کی ہے. جو غیر اللہ کے پجارے ہیں ان کے دل میں بھی اللہ کی محبت ہے اور غیر اللہ کی محبت ہے. محبت میں مساوات ہے، مشارکت ہے مساوات کی حد تک. اگر برابر ہے محبت غیر اللہ سے، جتنی اللہ سے کرتا ہے اتنی ہی غیر اللہ سے کرتا ہے، تو مشرک ہے. مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے، اور مومن جس کسی سے بھی محبت کرتا ہے وہ اللہ کی محبت کے تابع ہو کر کرتا ہے. رسول کی محبت ہمارے دل میں ہے، اللہ کی محبت کے تابع. قرآن سے محبت ہے کیونکہ اللہ کا وہ کلام ہے، اللہ کی ذات سے محبت ہے تو اس کی صفات سے محبت ہے. اللہ کے فرشتوں سے محبت ہے کیونکہ وہ عباد المکرمون ہے، بزرگ بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے. انبیاء کرام سے محبت ہے، مومنین صالحین متقین سے ہمیں محبت ہے، خیر کے کاموں سے محبت ہے، شر کے کاموں سے نفرت ہے. یہ سب اللہ رب العالمین کی محبت کے تقاضے. تو سب سے زیادہ مومن کے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اور اس اللہ کی محبت کے علاوہ جس کسی سے بھی محبت جو جائز ہے یا مطلوب ہے یا مشروع ہے، وہ محبت اللہ کی محبت کے تابع ہو، برابر نہ. حدیث میں آیا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے کیونکہ دونوں محبت کا مجموعہ مراد ہے. کوئی کہے مجھے اللہ سے محبت ہے رسول سے نہیں، تو اللہ کی محبت بے معنی ہے. کوئی کہے رسول سے بہت محبت ہے اللہ سے محبت ہے، یہ محبت بے معنی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی مشترکہ محبت چاہیے، دونوں محبت ہونی چاہیے. اسی لیے تثنیہ کی ضمیر استعمال کی گئی، کأنہ شیء واحد. تو ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور رسول کے علاوہ جتنے بھی ہیں، جو بھی ہو، ایون ہمارے ماں باپ کیوں نہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہم کو پیار ہے اپنے بیٹے بیٹیوں سے، چلو وہ بھی مان لو. اور سب سے زیادہ پیار آدمی کو ہوتا ہے اپنی جان سے، اپنی جان سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے. اس سے بھی زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے. اب میں نے یہ جو بات کہی کہ سب سے زیادہ محبت انسان کو اپنی جان سے ہوتی ہے، کبھی کبھی آدمی اپنی جان پر کھیل لیتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اولاد کے لیے اپنی جان کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے. بچہ اگر اس کا سمندر میں گر گیا تو وہ چھلانگ لگا دیتا ہے. لیکن عام طریقے سے انسان کو اپنی ذات سے ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت کے مقابلے میں اپنی جان سے زیادہ محبت ہوتی. اور شاید دلیل میں یہ بات مناسب ہوگی، وہ حدیث پیش کرنا مناسب ہوگی جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ مجھ کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پسند ہے سوائے میری جان کے. انت احب الی من کل شیء الا من نفسی. تو انہوں نے استثناء کیا تھا صرف اپنے ذات کا، میری ذات کے علاوہ سب سے زیادہ آپ مجھ کو محبوب ہیں. اس کا مطلب سب سے زیادہ میں بیوی بھی آ گئی، بیٹا بیٹی بھی آ گیا، والدین بھی آ گئے، سب سے زیادہ یا رسول اللہ آپ میرے محبوب ہیں، لیکن میری جان سے زیادہ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک. اس وقت تک نہیں جب تک کہ تمہاری جان سے زیادہ میں تم کو محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر نے سوچا، تفکر کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا الآن انت، اب آپ مجھ کو، یعنی سوچنے کے بعد یہ نتیجہ نکلا. پہلا جواب نیچرلی تھا، دوسرا جواب غور و فکر کے بعد آیا.
کہ ہماری جان کی کیا حیثیت ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے اور ان کے ذریعے اللہ نے ہم کو ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم تو 2 ٹکے کے بھی نہیں تھے, 2 کوڑی کے بھی نہیں تھے. ہماری کیا حیثیت؟ ایسی تو ہزاروں چاہے نبی پر قربان ہو. یا ان کو سمجھ بات آ گئی کہ نہیں؟ میں بھی اور باپ بھی بھائی بھی برادر فی فدا, میں بھی اور باپ بھی بھائی بھی برادر بھی فدا, اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم. تو انہوں نے سمجھ لیا, بات کو سمجھ لیا کہ ہم نے جو محبت اختیار کی ہے اور آپ کا کلمہ پڑھا ہے, یہ اختیاری محبت جس کو ہم نے اختیار کیا ہے, پسند کیا ہے اور آپ کو اپنا محبوب بنایا ہے, یہ یقیناً ہمارے دل میں پائی جانے والی فطری نیچری محبت سے زیادہ ہے. تب آپ نے کہا الآن انت یا عمر, الآن انت یا عمر. بہت سے لوگ بچپن میں ہم لوگ سنتے تھے, مانا کرتے تھے اب تم مسلمان ہوئے عمر. اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے, ایک زمانے تک یہی معنی مفہوم سمجھتے رہے. الآن انت یا عمر یعنی اب تم نے وہ بات کہی جو بات پہلے کہنی چاہیے تھی کہ یا رسول اللہ آپ مجھ کو ہر چیز سے پسند ہے, میری جان سمیت آپ مجھ کو سب سے زیادہ پسند. یہ جواب پہلے دینا چاہیے تھا, لیکن خیر چلو سمجھ گئے. الآن انت یا عمر, اب تم نے وہ بات کہی جو بات پہلے کہنی چاہیے تھی. اس سے معلوم ہوا کہ جواب سوچ سمجھ کے دینا چاہیے. فوراً کسی نے سوال کر دیا تو فوراً ہی لوگ جواب دیتے. ذرا سا سوال کو سمجھو, سیاق و سباق میں بھی جواب ہوتا ہے. جی اگر سوال ٹھیک سے سمجھ لیا تو سمجھیے کہ آدھا جواب سمجھ لیا. جی اور اچھا سوال کرنا یہ نصف العلم ہے, علماء کہتے تھے اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے. جی وہ جب صحابہ کرام پر یہ آیت پڑھی جاتی تھی, یا جب یہ آیت اتری لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو کہ اگر اس کا جواب آئے تو تم کو ناگوار لگے. تو صحابہ کرام دب کے بیٹھتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا کرتے تھے, انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی دیہاتی آوے اور وہ سوال کرے اور پڑھا لکھا ہو, ذی ہوش ہو, تو اچھے اچھے سوال کرے گا تو آپ جواب دیں گے, کیونکہ اس تک تو ممانعت پہنچی نہیں ہے اور ہم لوگ بیٹھے بیٹھے علم حاصل کر لیں گے. جی چنانچہ یمامہ کی طرف سے جہاں کا مسلمہ کذاب تھا, ریاض سے 100 کلومیٹر اتر کی جانب ہے, پورب کی جانب, وہاں سے ایک شخص زمام بن سالبہ آیا. بہترین سوال اس نے کیا, تھوڑا سا دیہاتی پنا تو تھا اس کے سوال میں, کچھ اجڑ پنا تو تھا کہ ایکم محمد, تم نے کہا محمد کون ہے؟ تو کہا گیا حاذ الابیض المتقی, یہ سفید گھوڑے چٹے جو ہیں جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر کہا یا ابن عبد المطلب, یہ انداز دیکھیے, اے عبد المطلب کے بیٹے. آپ نے کہا قد اجبتو, کا جواب تو دے دیا کہ میں ہوں. آپ بولو نا کیا بولتے ہو, یہ انداز دیکھیے. تاکہ میں کچھ سوال کروں گا, سوال کرنے میں تھوڑی سختی بھی برتوں گا, تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ دل پہ مت لیجیے گا. جی تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کی ہوشیاری دیکھیے. پھر اس کے بعد آپ نے کہا سلما بدالک, جو پوچھنا ہے پوچھو. اس نے اسلام کے متعلق پوچھا اور دیہاتی اکھر تھا, اس نے کہا کہ جس اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے میں صرف فرائض پر اکتفا کروں گا, سنن اور نوافل کا اہتمام نہیں کروں گا. تو آپ نے کہا کہ چلو اگر اسی وعدے پر یہ قائم رہا تو جنتی ہوگا. سمجھا؟ تو بہرحال بات نکل گئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما, جان سے بھی زیادہ عزیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے. اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا آپ کے دل کے اندر, اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ آ گئی, تو ایمان کی لذت آپ کو مل گئی. ایمان کی جس کو مٹھاس, حلاوت الایمان کہا گیا حدیث, ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. 3 خصلت جس کے اندر پائی جائے گی اس سے ایمان کی مٹھاس پائی. اب ایمان کو تشبیہ دیا گیا ہے میٹھی چیز سے. اب یہاں تو شاید آپ لوگوں کو اس علاقے میں ساؤتھ میں کھٹا پسند ہوگا, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ فطری طور پر کھٹے سے زیادہ میٹھا پسند ہوتا ہے انسان کو. تو میٹھی چیز انسان کو فطرتاً زیادہ پسند ہوتی ہے کھٹی اور کڑوی چیز کے مقابلے میں. تو اس لیے حدیث میں بھی حلاوت الایمان کہا گیا. ایمان میٹھی چیز ہے. اللہ میں اللہ کے گھر میں کہتا ہوں مجھ کو میٹھے سے بڑی محبت ہے, اور شوگر لیول میرا ایک دم بارڈر لائن پہ رہتا ہے, کبھی کبھی پری ڈائبٹیز بھی ہو جاتا ہوں,
تو میں یہ کہہ کر کے اللہ کو مناتا ہوں کہ اللہ تیرا دین میٹھا ہے، حلاوت الایمان ہے، ایمان میں مٹھاس ہوتی ہے، اور تیرے اس گنہگار بندے کو میٹھا بہت پسند ہے، یا اللہ مجھ کو میٹھا کھلاتا رہا اور ڈائبٹیز کو ہم سے دور کیے رہا. سمجھا کہ اور میں کھاتا ہوں، 2-4 پیس مل جاتا ہے تو کھا لیتا ہوں. ابھی میں برابر میں ہوں، میرا شوگر نہیں ہے الحمدللہ. HbA1c کیا وہ جانچ ہوتی ہے نا 3 مہینے کی، وہ برابر ہے 5.6 پر الحمدللہ. بہرحال میٹھی چیز کہا کہ ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کوئی میٹھی چیز نہیں ہے، اس کو تشبیہ دیا گیا کہ میٹھی چیز سے انسان کو فطری محبت ہوتی. مقصد یہ ہے کہ اگر یہ 3 خصلت پائی گئی تو ایمان کے تقاضے آپ کے لیے پورے کرنے اتنے آسان ہو جائیں گے، اتنا ایزی وے میں آپ اس کو کریں گے. جیسے میٹھی چیز آدمی آرام سے حلوہ کھاتا ہے اور ذائقہ محسوس کرتا ہے، ویسے ایمان کے تقاضے آپ پورا کریں گے. واجبات کی ادائیگی کی طرف آپ کی طبیعت لپکے گی. یہ محبت الہی آپ کے دل کے اندر اعمال صالحہ کو بجا لانے کے لیے آپ کے دل کے اندر ایک شوق ولولہ پیدا کرے گی، کیونکہ آپ کو اللہ سے محبت. دیکھتے نہیں اگر کوئی ہمیں کا کسی سے سچی محبت کرتا ہے، دوست سے کرتا ہے، بیوی سے کرتا ہے، اس کی ہر ضرورت کو پوری کوشش کرنے کی انتہا درجہ کوشش کرتا ہے. تو جب اللہ سے محبت ہے اور سب سے زیادہ اس سے محبت ہم کو ہوگی کہ ہم سب کی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کریں گے، لیکن اللہ کی محبت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں، دین کے تقاضوں کو پامال نہیں کر سکتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کے اندر عبادت الہی کا شوق بہت بیدار ہوگا اور ان کاموں سے آپ کو نفرت ہوگی جو آپ کے محبوب اعظم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں. تو ایک چیز تو یہی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائے. اور یہ زیادہ اور کم کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب اللہ کی محبت اور دوسری چیز کی محبت ٹکراتی ہو، دونوں بالمقابل ہوں، تو دیکھنا یہ کہ بندہ کس چیز کو کس چیز پہ ترجیح دیتا ہے. بیوی بال بچے کی محبت کو قربان کرتا ہے، حرام کمائی میں زیادہ منافع ہے اس کو ترجیح دیتا ہے کہ حلال کمائی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام کمائی سے منع کیا ہے. ہوائے نفس کسی طرف مائل ہے، نفس امارۃ بالسوء، وہ نفس جو ہمارا برائی کی طرف. یہ تمام فطری اور کسی حد تک ضروری چیزیں بھی تمہارے دل میں اللہ اور اس کی رسول کی محبت سے وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جان اور مال خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ محبوب ہے. فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور یہ فاسقوں کی صفت ہے، مومنوں کی صفت نہیں. آپ نے غور کیا احب کا لفظ ہے، اسم تفضیل ہے. احب، باپ سے محبت کریں، ماں سے کریں، بیٹے بیوی سے کریں، کاروبار سے کریں، ہر وہ چیز جو جائز ہے مشروع ہے اسلام میں، سب سے محبت کریں، لیکن سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کریں. ماشاء اللہ وہ ساری محبتیں بھی آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بنیں گی. لیکن دیکھ لیجئے کہ کاروباری اصول، قواعد و ضوابط اگر اسلامی اصول سے ٹکرا رہے ہیں، بیٹے بیوی کی محبت کا تقاضا آپ کی ہوائے نفس سے تو میل کھاتا ہے، شریعت سے میل نہیں کھاتا، تو نفسانی خواہشات کو کچل دیجئے، اپنی عادات سیئہ کو چھوڑ دیجئے اور اللہ کی محبت کے ساتھ چلیے. انشاءاللہ تعالی سب معاملہ ٹھیک رہے گا. تو کسوٹی تو خود اللہ نے بتا دی کہ تمام چیزوں سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی. اور دوسری بات کیا ہے کہ اللہ سے محبت ہو تو اللہ کے حکموں کی بجا آوری کریں، اس کی منع کردہ چیزوں سے باز رہیں، ہر چھوٹی بڑی چیز کو کریں اور رکیں، اور اس کے پیچھے مقصد ہو اخلاص، للہیت. عبادت اس لیے کریں کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو، اللہ کی محبت کے نتیجے میں کرتے ہیں. اس لیے علماء عقیدہ نے لکھا ہے کہ کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے 3 اہم رکن ہیں. رکن وہ کس چیز کو کہتے ہیں جس کو اگر جان بوجھ کے بھی کوئی چھوڑ دے، کیا سہول بھی چھوڑ دے تو عبادت نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو کرے نہیں. یاد رکھیے گا، جو چیز رکن ہے، جیسے نماز قیام میں رکن ہے، بھول کر کے آپ رکوع میں چلے گئے، دوسری رکعت میں آپ کو یاد آیا کہ جا پہلی رکعت میں تو ہم نے قیام کیا ہی نہیں، آپ کی وہ پہلی رکعت باطل. ایک سجدہ بھول کر کے اٹھ گئے، فوراً جھک جائیے، اگر نہیں کیا آپ نے تو دوسری رکعت آپ کی پہلی ہوگی، پہلی آپ کی ساقط، غلط ہوگی. تو رکن وہ ہوتا ہے جو نہ سہون فوت ہوتا ہے نہ عمدن فوت ہوتا ہے.
تو عبادت کے لیے یہ 3 ارکان ہے. کوئی ایک رکن اگر پیچھے رہا تو آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. عبادت نہیں ہوگی، عبادت ہوگی ہی نہیں، قبول کو تو چھوڑو، ہوگی ہی نہیں. پہلی شرط ہے، پہلا رکن ہے اللہ کی محبت، اور دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کے ثواب کی امید، جنت کی طلب. یدعون ربهم خوفا وطمعا. اور تیسری چیز ہے اللہ کا ڈر، وعید اور جہنم کا خوف. اور یہ تینوں چیزیں سورہ فاتحہ میں دیکھ لیجیے. امام شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب التمیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خود سورہ فاتحہ میں یہ تینوں رکن بیان کیے گئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا رب ہے، خالق ہے، جو تمام صفات کمال سے متصف ہے اور جملہ عیوب و نقائص سے پاک ہے. جس کی ذات اتنی بڑی ہوگی جی، اس سے تو محبت ہوگی ہی نا. کوئی ایک آدمی آپ پر انعام اور احسان کر دے، کوئی بڑا احسان کر دے آپ پر، تو آپ زندگی بھر اس کی احسان مند رہتے. اگر باضمیر آدمی ہیں آپ، تب اگر ضمیر زندہ ہے آپ کا تو آپ اپنے اس محسن کو یاد رکھتے، اس کی شکر گزاری کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ اس کا ذکر خیر کرتے رہتے ہیں. اور جس کی نعمتوں کو آپ گن نہیں سکتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اس سے کتنی محبت آپ کو ہونی چاہیے. تو یہ کلمہ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے اندر پیدا کرتا ہے. الرحمن الرحیم کا یہ جو مبالغے کا 2 نام ہے کہ وہ بڑی رحمت والا ہے، اس کی ذات سراپا رحمت ہے، اور وہ اپنی رحمت اپنے بندوں میں سے جس کو جب چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یہ امید کی جوت جگاتی ہے، یہ رجا ہے، امید ہے، رحمت کی امید. اور مالک یوم الدین کا لفظ قیامت کے دن کا مالک ہے. یہ گناہ سے آپ کو ڈراتا ہے کہ قیامت کے دن کو یاد کرو، اس دن کی سختی کو یاد کرو، عذاب جہنم کو یاد کرو. اس کے بعد آپ کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. جب اللہ کی محبت آ گئی، امید آ گیا، ثواب کی امید آ گئی، خوف آ گیا عذاب کا، تب آپ کی عبادت آتی ہے. اور آپ چوتھی آیت میں کہتے ہو ایاک نعبد، اور اس کے بعد کہتے ہو ایاک نستعین. عبادت اور استعانت. استعانت میں توکل، اللہ تیری مدد کے بغیر نہیں ہوگا، ہم نے سارے معاملات تیرے اوپر چھوڑے، تو چاہے گا تو آسان کرے گا تو عبادت آسان ہوگی، کاروبار بھی، سب کچھ. تو آدھا دین عبادت اور آدھا دین توکل. چل ایک سمندر ہے، دین ایک سمندر ہے، علم ایک سمندر ہے، کوئی اس کی گہرائی کو آج تک ناپ نہیں سکا، باتیں نکل رہی ہیں دور تک. تو محبت اتنی اہم چیز ہے کہ جو آپ کے اندر ایمانی جذبہ پیدا کرتی ہے، اعمال صالحہ کی طرف آپ کو راغب کرتی ہے. شوق و رغبت سے آپ عبادت کرتے، کبھی من بوجھل ہو کر کے عبادت نہیں کرتے. جب آدمی کو اللہ سے محبت ہوگی اور عبادت کرنے کی طرف دل شوق سے رغبت راغب ہوگا تو عبادت میں جی لگتا ہے. کسی بھی بچے کو اگر دیکھیے، طالب علم کو اگر پڑھتا ہے، کسی سبجیکٹ کو خوب بڑھیا سے سمجھتا ہے تو اس میں خوب اس کی دلچسپی ہوگی. لیکن جو سبجیکٹ نہیں سمجھ پاتا ہے یا ٹیچر اس کو نہیں سمجھا پاتا ہے، اس سے اس کی بے دلی دیکھیے گا. منافقین کیوں نماز سے بھاگتے تھے؟ کیونکہ دل میں ایمان نہیں تھا، اللہ رسول سے محبت نہیں تھی. اس لیے اگر مسجد میں ہارے جی چلے بھی آئے تو بھاگتے تھے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑے سا ذکر کیا اور اس کے بعد بھاگ کھڑے ہو گئے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے کیونکہ دل محبت سے خالی. تو پہلی بات ہے کہ دل میں اللہ کی محبت پیدا کیجیے. محبت ہوگی، سارا کام الحمدللہ آسان ہو جائے گا، دین دنیا کا سب کام آسان ہو جائے گا. اب محبت کے ایک پارٹ، اب دوسرا پارٹ لیتے ہیں. مختصر گفتگو کرنی تھی، بات لمبی ہو گئی. محبت کے فائدے کیا ہیں؟ پہلا فائدہ تو یہ کہ محبت عبادت ہے اور عبادت کا رکن ہے. محبت کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اللہ سے آپ سچی محبت کریں گے تو دنیا آپ کے سامنے ہیچ ہو جائے گی. اللہ کی محبت کے ساتھ چلیں گے، اور جو اللہ کی محبت کے ساتھ چلے گا کفاہ اللہ مونۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ دنیا کی جھنجھٹ سے اس کو کافی ہو جائے گا. سمجھا؟ اور جب آپ محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے شر سے محفوظ رکھے گا، دنیا کے شر سے محفوظ رکھے گا. ترمذی کی حدیث ہے، قتادہ بن نعمان کی صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ اپنے کسی بندے کو سے محبت کرتا ہے، جب بندہ اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی محبت کرتا ہے. یہ دیکھیے، یہ صفت مشترک ہے بندے اور رب کے درمیان.
یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، ایسی قوم کو اللہ لائے گا جس سے اللہ محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ تو اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے کہ وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ مخلوق کی محبت ہے، اس کی اپنی کیفیت ہوگی جو ہمارے دل میں ہوتی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اپنی کیفیت محبت کی سمجھتے ہیں۔ اللہ کی صفات پر ایمان لانا ہے، کیفیت کو اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے، لیکن کیسے کا سوال مت کرو۔ اللہ غضبناک ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیسے کا سوال مت کرو۔ جہاں کیفیت کا سوال کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز جب اس کے مثل ہی نہیں ہے تو کیفیت کس چیز سے بتاوے؟ تو ایک دم بنیادی اصول ہے اسماء اور صفات کا، اہل سنت والجماعت کا اصول، کہ صفات کی کیفیت کا علم وہ متشابہ ہے جس کو اللہ کی صفات کوئی بھی نہیں جانتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم تھا، ورنہ آپ کو معلوم ہوتا تو ہم کو آپ کے ذریعے معلوم ہوتا۔ تو کیفیت کا علم اللہ نے اپنے لیے رکھا۔ تو جس صفت کا، جس اسم کا جو معنی نکلے، جو صفتی معنی ہے، اس کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کرو، ظاہری معنی پر محمول کرو، اور اس طرح محمول کرو جیسا اللہ کے شایان شان ہے۔ اگر کہو کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں تو وہ 2 ہاتھ ہیں، حقیقی ہاتھ ہیں، ایسے جیسے کہ اللہ کو زیب دیتے ہیں۔ کیفیت نہیں بتانی، ورنہ کفر و شرک کی راہ میں چلے جاؤ گے۔ اور اگر انکار کر دو گے کہ نہیں اللہ کے ہاتھ ہی نہیں ہے تو بھی اسلام سے نکل جاؤ گے۔ سمجھ لیں گے؟ تو اللہ بھی محبت کرتا ہے بندے سے، کیفیت کیا ہوتی ہے وہ نہیں جانتے، لیکن اس کے ثمرات، اس کے اثرات، اس کے فوائد جو ظاہر ہوتے ہیں اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو وہی کہتا ہے، حدیث میں ہے کہ اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، حماہ الدنیا کما یحمی احدکم مریضہ او سقیمہ۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حماہ الدنیا، دنیا کے شر سے، فتنے سے ایسے اس کو محفوظ رکھتا ہے جیسے کہ تم میں کا کوئی اپنے مریض کو، کما یحمی احدکم سقیمہ من الماء، کوئی بیمار ایسا ہو یا بیماری کی نوعیت ایسی ہو کہ ڈاکٹر اس کو یہ کہے کہ میاں ایک لمیٹڈ کوانٹٹی ہے کہ صاحب 1 لیٹر پانی بندے کو 24 گھنٹے میں دے رہا ہے، اس سے اگر زیادہ دو گے بیمار پڑ جائے گا، تمہارا حالت اس کی اور خراب ہو جائے گی۔ اب آپ سوچ سمجھ سکتے ہیں کہ 1 لیٹر کے لیے آپ 24 گھنٹے میں دینا 1 ہی لیٹر، اگر بیماری کی ایسی نوعیت ہے، آپ لوگوں مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں، حدیث میں ہے، تو کیسے کیسے ناپ کر کے آپ ایک لپنا رکھتے ہیں جس سے ناپ کر کے اس کو پلاتے ہیں، اور پانی کو اس سے دور رکھتے ہیں تاکہ اگر اس کی زیادہ پیاس کی شدت ہو تو ایسا نہیں کہ لپک کر کے وہ لے لے گا اور پی لے اپنی مرضی کے مطابق، دور رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو آواز دے، بل بجائے، پھر آپ آئیے پانی دو، تو ایک کوانٹٹی جو متعین ہے وہ آپ اس کو دے رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے آپ اپنے مریض کی جان کو بچانے کے لیے ڈاکٹر کی صلاح کے مطابق آپ اس کو پانی کی جیسے کوانٹٹی دیتے ہیں تاکہ اس کی جان بچے۔ اب آپ سوچئے جب آپ اتنا اپنے لوگوں کی فکر کر رہے ہیں تو رب العالمین اس بندے سے جس سے محبت کرتا ہے اس کو کیسے دنیا کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہوگا؟ سمجھا؟ اسی طریقے سے وہ بات بھی یاد رکھیے کہ اگر آپ کو رسول سے محبت ہے، آپ کو نیک لوگوں سے محبت ہے، تو حدیث یاد ہے نا، مشہور حدیث ہے، بخاری مسلم کی ہے، مشہور اس معنی میں کہ مشہور ہے، سب لوگ جانتے ہیں، اصطلاحی مشہور نہیں، کہ صاحب ایک شخص آیا اور اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، متی الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ نے کہا وما عددت لہا، قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت تو ہوگی لیکن سوال اصل یہ ہے کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کوئی زیادہ عمل نہیں کیا ہے، ما عندی کبیر صلاۃ ولا صیام ولا صدقہ، میرے پاس بہت زیادہ نماز نہیں ہے، بہت زیادہ صدقہ نہیں ہے، بہت زیادہ روزے نہیں ہے، یعنی نوافل نہیں ہے ہمارے پاس بہت زیادہ، فرائض کے بغیر تو معاملہ نہیں حل ہوگا، فرائض تو ہے، نوافل کی کثرت نہیں ہے لیکن کرتا ہوں کچھ، بس کثرت نہیں ہے، کثیر صلاۃ ولا صیام ولا صدقہ۔ تو آپ نے فرمایا انت مع من احببت، تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ کہ انی احب اللہ ورسولہ، قال انت مع من احببت،
تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو. کیا مطلب اس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں ہوگا وہ شخص. کوئی اگر کہے اسی درجے میں رکھے گا اللہ تعالیٰ جس گیلری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھے گا، ہرگز نہیں، کسی کو نہیں رکھے گا آپ کے ساتھ. سب سے اونچا مقام آپ کا ہوگا، یعنی جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماع ہوگا، ملاقات ہوگی. جی آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں کا مطلب تھوڑی ہے کہ صاحب ایک ہی چیئر پر بیٹھے، ایک ہی اسٹیج پر بیٹھے. ہوا معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں تم کہیں ہوتے ہو. اللہ تو اپنی ذات سے عرش کے اوپر ہے، لیکن اس کا علم موجود ہے آپ کے ساتھ. تو معیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بندہ یا کوئی بھی بندہ، ابن ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، ایک ہی درجے میں ہوں گے. جی جنت کے جس بلاک میں آپ ہوں گے اس میں شیخین بھی ہوں گے، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ بھی. نہیں. تو یہ معنی بتا دینا ضروری ہے کہ میت کا معنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب المرء مع من احب. اگر آدمی سچا ہے، مخلص ہے، اگر بہت زیادہ نوافل نہیں بھی کرتا ہے اور اللہ اس کے صدق اور اخلاص کو دیکھتا ہے تو اللہ اس کو اونچا درجہ دے گا، جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات، دیدار اس کو آسانی سے ہوا کرے گی. جی ایسی پوزیشن میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو لے آئے گا. ابھی دیکھیے نا چیف منسٹر سے کتنے دور ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ مان لیجئے کہ منتری بن گئے اور کیبنٹ کے آدمی بن گئے یا پارلیمنٹ میں بن گئے، آپ تو دیکھتے ہیں کیسے آپ مجلس سے دور ہی سے ہی دیکھتے ہیں پی ایم کو، سی ایم کو کبھی کبھی جسارت کر کے چلے جاتے ہیں تو مصافحہ بھی کر لیتے ہیں. تو آپ کو تو وہ بھی نصیب نہیں ہو جاتا ہے، ہم لوگ کو تو وہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے، خالی فوٹو میں دیکھتے ہیں. تو یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت اور قربت کا یہ مطلب ہے کہ بندہ اللہ کا اتنا محبوب اور اتنا مقرب ہو جائے گا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اس کو ہوا کرے گی، ملاقاتیں ہوا کرے گی، اجتماع ان کے ساتھ ہوا کرے گا. چلیے صاحب، واللہ ثم واللہ، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث میں نے سنی تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی. میں بھی ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ میں نے ان جیسے عمل نہیں کیے ہیں. نبی کے اس فرمان سے میری یہ آرزو جگ گئی کہ میں انشاءاللہ ابو بکر و عمر کے ساتھ رہوں گا. تو کہنے والے نے کہا احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں تو نیکوکاروں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں خود نیک نہیں ہوں، شاید ان کی محبت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین میری بھی اصلاح فرما دے، میرا بھی بیڑا پار کر دے. لیکن صرف تمنا سے نہیں، عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں اس کے جیسا بننا پڑے گا. تو یہ سب فائدے ہوئے. اور ایک وہ حدیث بھی آپ نے خوب سنی ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل کو بلا کے کہتا ہے کہ جبریل سنو، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. اور جب جبریل محبت کرنے لگتے ہیں تو وہ آسمان والوں کو پکار کے کہتے ہیں کہ اللہ اور میں جبریل فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم سب آسمان والوں محبت کرو. تو سارے آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں. ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس آدمی کی مقبولیت زمین میں اتار دی جاتی ہے. یعنی وہ آدمی بندوں کی نگاہوں میں بھی بڑا محبوب ہوتا ہے، جس کو دیکھیے ہر خاص و عام ملتا ہے، دعائیں دیتا ہے، دعائیں لیتا ہے، اتنی عزت کرتا ہے کہ جتنا آپ کروڑوں خرچ کر کے بھی وہ محبت حاصل نہیں کر سکتے. اللہ ایسی محبت بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. جی ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے. تو اگر دیکھیے کہ آپ کی طرف لوگوں کا میلان ہے، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو دعائیں دیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ آپ اللہ کے محبوب بنتے ہیں. امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اور اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے. ایک تابعی کا بچہ تھا، ایک حج کے موقع پر عمر بن عبدالعزیز آئے، امیر حج بن کر کے. عمر بن عبدالعزیز خلفائے بنو امیہ کے، سمجھا کہ نہیں، مشہور ہے. سن 100 میں ان کا انتقال ہوا ہے، 100 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. 2 سال کچھ مہینے خلافت کے رہے، بہت اچھا رہا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد کہ وہ صحابی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز تو گرد کے برابر بھی معاویہ کے نہیں ہیں، کیونکہ وہ تابعی ہیں، ہر چند کے بڑے اچھے ہیں. کوئی کہے کہ عمر ثانی آ گئے اپنے اخلاق، عادات اور کردار میں، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کے ناک میں پڑنے والا غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے، کیونکہ یہ تابعی ہیں، وہ صحابی ہیں، اور کوئی صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ہے شرف صحابیت. جی تو دیکھا کہ سارے لوگ عمر بن عبدالعزیز کو دیکھنے کے لیے ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں. کوئی ادھر سے جھانک رہا ہے، کوئی ادھر سے جھانک رہا ہے. ایک بچہ تھا جو غیر بالغ تھا، وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں، انہی کو دیکھنے کے لیے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی ہے، اور سب ایک دوسرے کے کندھے کو دبا رہا ہے اور
انگلیوں کے اوپر کھڑا ہو کر کے دیکھنا چاہتا ہے, ان کی ایک جھلک دیکھنا. کہاں بیٹا, یہی عمر بن عبدالعزیز ہے, بڑے عادل و منصف ہیں. کہا ابا تو ایک بات کہے آپ کو, اس آدمی سے اللہ محبت کرتا ہے. کہا کہ تم کو کیسے معلوم؟ کہا واللہ اگر اللہ محبت نہیں کرتا تو اس کی یہ مخلوق, اس کے یہ بندے اتنی محبت اس سے نہیں کرتے. ان کی محبت اتنی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. کہا بیٹا شاباش, تم نے بہت ٹھیک کہا, بہت ٹھیک کہا. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے کہ المرء مع من احب. اور جب یہ کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو آسمان والے محبت کرتے ہیں, زمین والے محبت کرتے ہیں, اور ایسی محبت کرتے ہیں کہ آپ اس کی قیمت پیسوں سے نہیں چکا سکتے. آپ کوئی بھی پیسہ خرچ کر کے اتنی محبت حاصل نہیں کرتا. جی, تو یہ سب محبوبیت ہوتی ہے. پھر ایک اور حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر, اس کے گھر میں, کسی اہل بیت سے, کسی گھر والے سے اللہ محبت کرتا ہے تو گھر والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ رفق اور مہربانی ڈال دیتا ہے. میاں بیوی سے نرمی سے بات کرتے ہیں, بیوی میاں سے نرمی سے بات کرتی ہے, ماں باپ اپنے بچوں سے شفقت اور پیار کا معاملہ کرتے ہیں, بیوی بچے ابا حضور اور امی حضور کہہ کے قریب میں آ کر کے بات کرتے, دور سے آوازیں نہیں لگایا کرتے, سمجھا کہ نہیں, شور شرابہ نہیں کرتے, سب ایک دوسرے کا ریسپیکٹ کرتے ہیں, احترام کرتے. اور حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو اپنے لیے چن لیتا ہے. یہ چننے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے جسم کو عبادت الہی کی توفیق عطا کرتا ہے, اس کی زبان کو ذکر الہی کی توفیق عطا کرتا ہے, اور اس کی فکر ہمیشہ اسی بات میں مشغول رہتی ہے کہ وہ کون سا کام کرے جس سے اللہ کی قربت اس کو حاصل ہو. میری اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی اور اپنے رسول کی سچی محبت ہم لوگوں کو عطا فرمائے, اور وہ محبت عمل صالح کی بجاوری سے ہوگی, اخلاص پر مبنی عمل ہو, للہیت پر مبنی عمل ہو, اتباع سنت کے مطابق عمل ہو, قرآن و سنت کے مطابق ہو. اللہ رب العالمین ایسی سچی محبت عطا فرمائے. وہ محبت نہیں جو محض زبانی ہوتی ہے, جو جھوٹی محبت ہوتی ہے, دعویٰ تو محبت کا ہے لیکن اتباع اور پیروی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اللہ نے اپنی محبت کی دلیل بنایا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل تو بدرجہ اولا نہ ہوگی. اب آپ محبت کر رہے ہیں, نبی کی پیروی کر کے محبت ثابت کر رہے ہیں, تو اب آگے انعام دیکھیے. اللہ کہتا ہے یحببکم اللہ, اب اللہ تم سے محبت کرے گا, اب اللہ تم سے محبت کرے گا, یعنی تم اس کے محبوب ہو جاؤ گے. جی, اور محبوب کا مقام محب سے اونچا ہوتا ہے, محبوب کا مقام محب سے اونچا ہوتا ہے. تب اللہ سے کوئی اونچا تو نہیں ہو سکتا, لیکن پہلے تم محب تھے, اب اللہ نے تم کو محبوب بنا لیا. اب سوچئے کتنا بڑا انعام ہے. سلف نے کہا کہ لیس الشان ان تحب ولکن الشان ان تحب. کمال یہ نہیں کہ تم کسی سے محبت کرو, کمال یہ کہ تم محبوب بنو, لوگوں کی نگاہ میں محبوبیت کے مقام کو پاؤ. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور رحیم. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرر الینا الکفر والفسوق والعصیان انک تعالی سمیع مجیب الدعوات. والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ